اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو نہ صرف روزہ رکھا ہے بلکہ آقا نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور حکم ہی نہیں دیا ہے دوسرے کو رکھوایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں تک فرمایا کہ صیام اليوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، اس عاشورہ کے ایک دن کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ سال بھر کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک سال کے جو ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو اللہ ختم کر دے گا، معاف کر دے گا اور مٹا دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب وہ مٹانے پہ آتا ہے، جب معاف کرنے پہ آتا ہے، اور جب گناہوں کو ختم کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کے یہاں جو کہ ثانی کریم اس کی بہت بلند ہے، صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا ہے، وہ کریم کی ثانی یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ معاف ہی نہیں کیا کرتا ہے، صرف معافی کا سلسلہ اختیار نہیں کرتا ہے، اب وہ درگزر کا معاملہ نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انعام سے بھی نوازتا ہے، نوازشات کا بھی معاملہ کیا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرے، اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کرے اور ندامت ظاہر کرے، آ کر کے ہمارے جناب میں ہم سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پہ نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، اچھائیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ اس کی ذات اور اس کی شان کریمی بہت بلند ہے، وہ صرف معافی نہیں کرتا، تو ایک سال کے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ امید یہی ہے کہ اللہ معاف بھی کرے گا اور نوازشات کا بھی وہ معاملہ کرے گا اور عطاؤں کا اور زاد و دہیز کا بھی اللہ معاملہ فرمائے گا۔ اب اس دن کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی، اس دن کی اہمیت کیوں ہے، اور اس دن کی اہمیت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت جو بیان فرمائی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم لوگ آج کل لم دما کے چکر میں بہت پڑے رہتے ہیں، فالتو گیری کے چکر میں بہت پڑے رہتے ہیں۔ جو کام کی چیز ہوتی ہے، جو کام کی بات ہوتی ہے یا جو کام کرنے کا ہوتا ہے، ہم عام طور سے اس کے چکر میں نہ پڑ کر کے فالتو سوالات کی بوچھار لگائے رہتے ہیں۔ ذرا بتائیے تو حضرت بہت کیوں کہتے ہیں؟ ذرا بتائیے کہ امریکہ کے آگے کون سی کنٹری ہے؟ ذرا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو پھر یہ کتنا ہزار سال گزرا رہا ہوگا؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ دن رات میں سنت مؤکدہ کتنی ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ نوافل کتنی ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ اوابین کا لفظ اوابین ہے کہ اوابین ہے۔ اکثر جاہل اس کو اوابین بولتے ہیں، ہاں نہیں، اتنی خبر نہیں ہے اور پوچھنے آئے ہیں 4000 سال پرانی بات۔ ارے جہاں رہ رہے ہو، پریزنٹ ٹائم میں جہاں پہ ہو اور جس پوزیشن میں ہو، جس حالت میں ہو، پہلے کم سے کم اس کا سوال کرو، اس کی معلومات حاصل کرو۔ اس چیز کا تعلق عمل سے ہے اور عملی اعتبار سے جو ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور جسے ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے اور جسے اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور اتارنے کے بعد جسے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں اور آپ کو جس کے ذریعے سے سرخروئی حاصل ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے اکثر سوال کرنا چاہیے اور اس کے تعلق سے پوچھنا چاہیے اور اس کے تعلق سے بات کرنی چاہیے۔ رات میں 12 بجے فون آتا ہے ریسیو کیجیے، تو اس کے بعد کیا سوال ہوتا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے 4-5 لوگ بات کر رہے تھے، اس میں ایک بحث نکل آئی۔ کیا بحث نکل آئی؟ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اصحاب کہف کا جو کشتہ تھا اس کا کلر کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کو اتنا ڈھونڈا پڑے گا نا کہ آپ ہی کا رنگ اور چہرے کا رنگ بدل جائے گا تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک دم فالتو سا سوال، اور اس کے بعد 6 بجے، رات کے 12 بجے، 1:30 بجے ایک صاحب نے سوال کیا، اسی طرح کا ایک دم سے فالتو سوال۔ اب اس کے بعد فون کرنے کے بعد قابل کا آپ سوچ رہے، ہم کہ نہیں جاگت رہے تب تو خود اٹھائے لیے یہ فالتو سوال کرنے کے لیے رات میں 1:30 بجے۔ اب سعودی میں رہتے ہیں، ان کے یہاں فالتو گیری ہے، اس وقت تو کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے بات کر رہے ہیں، اٹھا کر کے فون کر دیا۔ اب ان کو تو یہ خبر نہیں کہ میں 24 گھنٹے کا جگہ ہوا ہوں یا 2 رات پروگرام میں جگہ ہوا ہوں یا 3 رات کا جگہ ہوا ہوں، کچھ پتہ نہیں اور کچھ فکر نہیں، اٹھا کے فون کر کے، اور جب ریسیو ہو جاتا ہے تب قابل کا سوچ رہے تھا۔ اگر آپ کو یہ خدشہ تھا کہ میں سو رہا تھا تو آپ نے بلا وجہ ڈسٹرب کیوں کیا؟
بنا وجہ سے اس نے پریشان کیوں کیا؟ بھائی فون کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ملاقات کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، سامنے والے کا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم جب فرصت میں ہوتے ہیں ہم اپنی سہولت دیکھ کے چلتے ہیں، ہم اپنا خیال کرتے ہیں، ہم نہ ڈسٹرب ہونے پائیں، ہمیں نہ کوئی پریشانی ہونے پائے، سامنے والے کو کتنا ہی ڈسٹرب کر دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طرح کی فالتو چیزیں یہ ہمارا مزاج بن چکی ہے۔ تو ایسے ہی خاص طور سے جو بدعات کے گڑھ میں رہتے ہیں اور جو شیعوں کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے یہاں اس طرح کی بات زیادہ سنی اور سمجھی جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت اسی لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اس بات کا تعلق اور اس دن کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کہاں حضرت حسین کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت کے 60 سال بعد ہو رہی ہے، 61 سال بعد ہو رہی ہے، اور اس دن کی فضیلت قرآن میں بھی بیان کی جا رہی ہے، احادیث میں بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس دن کو فضیلت حاصل ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے یہ کہہ دوں کھڑا ہو کر کے کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ میرے دادا جان کا انتقال آ چکا کے دن ہوا تھا، تو آپ ہنسنے لگیں گے، کہیں گے لگتا ہے اس کی کھوپڑی چل گئی ہے۔ یقین مانو آپ کہیں گے اگلے ہفتے آپ تقریر مت کیجیے گا، آپ کی کھوپڑی کم نہیں کرتی ہے۔ یہی صورت حال ان لوگوں کی ہے کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بے سر اور پیر کی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ 60-70 سال پہلے سے حضرت حسین کی وفات ہو رہی ہے، 60 یا 61 ہجری میں پہنچ کر کے، تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو تقدس حاصل ہو گیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، ایسے مقدس دن میں ان کی شہادت کا ہونا یہ مزید ان کی فضیلت کی بات ہے، یہ مزید اہمیت کی بات ہے کہ اللہ نے اس دن میں انہیں اٹھایا جو دن مقدس چلا آ رہا تھا۔ جیسے جمعہ میں کسی کی موت ہوتی ہے تو ایک فضیلت کی بات ہوتی ہے، ایک اہمیت کی بات ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ایسے ہی اس دن میں اگر کوئی جاتا ہے ایک مقدس دن میں جا رہا ہے، باقی فضیلت کی وجوہات کیا ہے اس کے تلاش میں پڑھ کر کے، ایک جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو ایک دن بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہی زیادہ پوچھتے ہیں کہ فضیلت کیوں آئی ہے، فضیلت کی وجہ کیا ہے، اس دن کو اللہ نے افضل کیوں بنایا؟ بھائی اللہ نے سب مہینوں کو پیدا کیا، اللہ نے سب دنوں کو بنایا ہے، وہ جب چاہے جس مقام پہ چاہے، جس جگہ پہ چاہے، جس شخصیت کو چاہے، جس جگہ کو چاہے چن لے ہمیں اور آپ کو، اس میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، اور اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جن چیزوں کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اس آیت کے تحت زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، یہ ضابطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو ایک دن کو دوسرے دن پہ کہیں فضیلت دیتا ہے، ایک شخص کو دوسرے شخص میں فضیلت دیتا ہے، ایک جگہ کو دوسری جگہ میں فضیلت دیتا ہے، ایک مہینے کو دوسرے مہینے میں فضیلت دیتا ہے، پورے عالم کے لوگوں پر انبیاء کرام کو فوقیت دی ہے۔ پھر انبیاء کرام میں سے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اپنے خلیل کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی